مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 25 ربیع الثانی 1447 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 2025 عیسوی۔ موضوع اصحاب کہف کا واقعہ، غور و فکر کے چند پہلو۔ خطیب فضیلت الشیخ صالح بن حمید حفظہ اللہ، ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو وہ چھین لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کی اطاعت سب سے بہتر کمائی ہے، اور میں اس کی فراوان نعمتوں اور نوازشوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور اس سے ہر خیر کی امید ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو سب سے شریف خاندان سے منتخب ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جو سب سے بلند مقام پر فائز ہوئے، تابعین پر، اور ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کی پیروی کرے، اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، لوگوں میں تم کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تم پر رحم کرے، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے بندوں میں سے اس توفیق یافتہ بندے کے بارے میں غور کرو جو ایسی خیر میں جیتا ہو جسے اس نے مانگا نہیں، اور ایسے شر سے بچا رہتا ہو جس سے بچنے کی اس نے کوشش نہیں کی۔ اللہ کی توفیق کے بعد کسی انجان نیک آدمی کی دعا، کسی مجہول بے کس کی مدد کرنے، اور کسی انجان بھائی کی مصیبت دور کرنے کے سبب یہ اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ وہ پوشیدہ نیک عمل بھی ہوتا ہے جس کا اس نے اعلان نہیں کیا۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ مسلمانوں، اللہ کی کتاب میں زمانہ غربت کے اہل ایمان و عقیدے کے واقعات میں سے ایک عظیم تعجب خیز مبارک واقعہ ہے۔ وہ اولو العزم مرد تھے جنہوں نے اپنا دین لے کر فتنوں سے فرار اختیار کیا، تو اللہ نے انہیں نجات دی اور ان کے لیے حفاظت، عزت اور کرامت کے اسباب مہیا کیے۔ انہوں نے اپنے رب کی پناہ لی تو اس نے انہیں پناہ دی، اور ان کے لیے بلندی، اچھا انجام اور دنیا و آخرت میں ذکر حسن لکھ دیا۔ یہ تعجب خیز واقعہ ایسے اسباق اور عبرتیں سموئے ہوا ہے جو تقاضا کرتی ہیں کہ اس کے پاس رکا جائے اور اس میں غور و فکر کی جائے۔ بے شک وہ کہف و رقیم یعنی غار اور کتبے والوں کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں، وہ کہف و رقیم والوں کا واقعہ تعجب خیز ہے، مگر اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات موجود ہے، اور وہ ہے آفاق اور نفسوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات و دن کا بدلنا، اور صحراؤں اور سمندروں میں نشانیاں، عالم غیب اور اس میں موجود اسرار کو تو چھوڑ ہی دیں۔ حافظ عماد بن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں، اصحاب کہف کا معاملہ ہماری قدرت اور طاقت کے حوالے سے عجیب نہیں ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات و دن کا بدلنا، سورج، چاند اور ستاروں کا مسخر کرنا، اور دیگر و عظیم نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے اور اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سب اصحاب کہف کے واقع و اخبار سے کہیں زیادہ تعجب خیز ہیں۔ محمد بن اسحاق نے کہا، یعنی میں نے بندوں پر اپنی جو حجتیں ظاہر کی ہیں وہ کہف و رقیم والوں کے معاملے سے کہیں زیادہ تعجب خیز ہیں۔ مجاہد نے کہا، یعنی ہماری کچھ نشانیاں گزری ہیں جو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہیں۔ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق پر تعجب کیا اور اپنے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے غافل رہ گئے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے، اسی لیے اللہ کے بندوں حیرت انگیز، تعجب خیز اور نادر چیزوں کا اہتمام کرنا اور اللہ کی ان نشانیوں پر غور کرنے سے روگردانی کرنا جو اس کی عظیم مخلوقات میں اور خود انسان کے سامنے ہیں، عقل مندوں کے شائع نشان نہیں۔ مسلمانوں، اس سورہ کریمہ کے عمومی واقعات اور قصوں، اور خاص طور پر کہف اور رقیم والوں کے قصے کی عبرتوں میں وہ بڑا تعلق جلوگر ہوتا ہے جو ایمان اور توکل کے درمیان ہے، اور اسی طرح اسباب اور ظاہری و مادی چیزوں کو اختیار کرنے اور غیب پر ایمان رکھنے کے درمیان ہے۔ کہف و رقیم والوں کا قصہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس میں اسباب و توکل
کا امتزاج ہے، ٹھوس ترتیب و انتظام ہے، غار ہے جس کے اندر کشادگی ہے، دائیں اور بائیں مائل ہونے والی دھوپ ہے، کھلی آنکھیں ہیں، چہروں پر ہیبت اور رعب ہے، جسم الٹ پلٹ رہے ہیں، دروازے پر 2 بازو پھیلائے کتا ہے، حکمت و علم والا عظیم اللہ بڑا پاک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھو جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے اور راہ راست پر ہے اور جسے گمراہ کر دے، ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز رہنما پا سکیں۔ آپ خیال کرتے کو بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم بھی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اور اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے روپ سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ بھائیو، اس مبارک واقعے کے اسباق میں سے وہ فرق نمودار ہوتا ہے جو کائنات کے بلا مثال سابق پیدا کرنے والی اللہ پر صحیح ایمان، غیب اور بعث و نشور پر ایمان اور خالص مادی چیزوں پر بھروسہ کرنے کے درمیان ہے، اور ایمان کے حقائق اور نبوت کی روشنیوں سے دور فوری لذت اور فانی مادی فائدے کی طرف متوجہ ہونے اور علم، عقل، اخلاق اور استقامت کے اصولوں میں توازن کھونے کے درمیان ہے۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مادہ پرست صرف حس، مشاہدہ، تجربہ، فوری فائدہ اور دنیاوی زندگی اور اس کی زینت سے تعلق وابستہ کرنے اور اس کی تعظیم کرنے کی طرف توجہ دینے اور ان اقدار و اخلاق اور اصولوں کو کم تر و حقیر جانتے ہیں جو ان کے مخالف و منافی ہوں، یعنی خالص مادیات پر منافست و جھگڑا اور اسباب پر اعتماد کرنے میں غلو۔ اللہ کا فرمان ہے، دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ مسلمانوں کہف کے نوجوانوں میں ایمان کے آثار اور ثمرات نمایاں ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان اور صداقت کی بدولت ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، ثابت قدمی عطا کیا اور دلوں کو مضبوط کیا، اور اپنی طرف سے ان کی ایسی طاقت سے مدد کی جس نے ان کے دلوں میں سکون، اطمینان اور ان کے نفسوں میں یقین و رضامندی پیدا کی۔ یہ ان لوگوں کا توشہ ہے جو اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ سو جو اپنے دین کو لے کر بھاگا، اللہ نے اسے بچا لیا۔ جو عافیت کا طلبگار ہو، اللہ نے اسے عافیت دی۔ جس نے اللہ کی پناہ لی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور جس نے اللہ کی راہ میں مشقت برداشت کی، اللہ نے اس کی مدد کی، اور دنیا و آخرت میں اس کا انجام عزت اور بلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز رہنما پا سکے۔ ہدایت پانے کے اسباب میں سے دعا، اللہ کے سامنے التجا و فروتنی، اخلاص کے ساتھ نیک عمل کی کوشش اور نیک لوگوں کی صحبت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ مسلمانوں، توحید اور اس کی اثبات و ترسیخ پر توجہ اور اس کے منافی یعنی شرک اور اس کے وسائل کی وضاحت اس مبارک قصے میں نمایاں ہے، کیونکہ ایمان پر ثابت قدمی اور ہدایت پر استقامت اللہ کی طرف سے احسان و توفیق ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت غلط بات کہی۔ اس لیے جو اللہ کی توحید کو لازم پکڑے گا اور اس کی عبادت میں اخلاص برتے گا اور شرک، بدعت اور معصیت کو چھوڑے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اسے بچائے گا اور اسے ثابت قدم رکھے گا۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ شرک اور اس کے وسائل سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہے ان کے حال کا زیادہ جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ انبیاء و صالحین کی قبروں پر تعمیر اور انہیں مسجد بنانا نہ دین کا حصہ ہے نہ رسولوں کی سنتوں میں سے ہے، وہ شرک ہے، یا شرک تک لے جانے والا وسیلہ ہے، کیونکہ قبروں پر تعمیر اور ان پر جمع رہنا قبر والوں کے سلسلے میں غلو کرنے اور ان کے لیے عبادت کی اقسام کو پھیرنے کا سبب ہے، جیسے دعا، مدد طلبی، طواف، قربانی، ڈر، امید اور جاہلی عیدیں اور دیگر عبادت کی اقسام اور وسائل، یہ سب خالص ایک اللہ کا حق ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ مسلمانوں، ان مبارک نوجوانوں کے اسباق میں سے یہ ہے کہ وہ تعاون اور یکجہتی میں ایک دل تھے، جس میں انفرادیت کے مظاہر اور اختلاف و تقسیم کے عوارض ناپید ہو گئے تھے۔ کچھ آیتیں اس پہلو کو
एक अजीब उसलूब में बयान और उजागर करने के लिए आई हैं। तो अब तुम किसी गार में जा बैठो। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया जबकि ये उठ खड़े हुए तो और कहने लगे। तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया तुम में से किसी को भेजो। चौथी जगह अल्लाह ने फरमाया अगर वो तुम पर गालिब आ गए, उन्होंने आपस में ना इख्तलाफ किया ना तनाज़ो, उनके दिल साफ हैं, उनके नुफूस बुलंद है, मकसद वाज़िह है, मनहज सीधा है और हक़ की तलाश पर कोशिशें मरकूज़ हैं। जिसने नेक लोगों की सोहबत इख्तियार की उनके खैर से सरफराज हुआ और जिसने बुरे लोगों का साथ पकड़ा उसे उनके शर में हिस्सा मिला और जो बरहमी का इजहार और मलामत करने वालों के साथ रहा उनसे मुतासिर हुआ और जिसने उम्मीद लोगों के साथ बूदोबाश इख्तियार की उसे उनकी सआदत ने ढांप लिया। अल्लाह का फरमान है और तुम खुद को उन लोगों के साथ रोक लो जो अपने रब को उनका रख यानी खुशनुदी चाहते हुए सुबह शाम पुकारते हैं और तुम्हारी आंखें उनसे ना फिरे। चुनांचे वो एक जमात एक हाथ और सच्चे भाई भाई बन गए और एक साथ राय पर मुत्तफिक हो गए। भाइयों, इसमें एक अजीब सबक और आदिम हिदायत आई हुई है जिसका ताल्लुक ऐसे बेसूद चीजों में मशगूल होने से है जो ना दीन की जिम्मेदारी में से है ना दुनिया की मसलहतों में से है। उन नेक नौजवानों ने जब एक दूसरे से अपनी नींद की मुद्दत के बारे में पूछा तो कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने का बखूबी इल्म अल्लाह ताला ही को है। और इसी सबक में दूसरी जगह यही हिदायत उस वक्त वारिद हुई है जब असहाबे कहफ के बारे में इख्तलाफ हुआ तो हिदायत थी आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार उनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है, उन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप उनके बारे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू करें और उनमें से किसी से उनके बारे में पूछगछ भी ना करें। इन जैसे मसाइल में गुफ्तगू बहस मुबाहसा और गुफ्तगू शुनीद सिर्फ उस वाज़िह दलील से हो जो इल्म पर मबनी हो, जहालत पर नहीं जो यकीन पर कायम हो, शक पर नहीं जो जज्म पर मबनी हो, अटकल बच्चू बात पर नहीं जिसमें वक्त ज़ाय होता है और दिल फासिद। अल्लाह का फरमान है आप कहते मेरा रब उनकी तादाद को ज्यादा जानने वाला है, इसलिए सिर्फ अहम उमूर और मुफीद इल्म में मशगूल रहा जाए। यहाँ ना उनके लिबास का जिक्र है, ना उनके खाने पीने का, ना उनके हुलिया और सिफात का जिक्र है, ना उनके माल और साजो सामान का जिसमें लगे रहने का कोई फायदा नहीं। मुसलमानों, किस्से में बहुत से असबाक हैं जैसे हलाल पाक और नफा बख्श चीज की जस्तुजू का हिस्सा और देखे कि कौन सा खाना सबसे ज्यादा पाकिज़ा है। जरूरियात पूरी करने के लिए राजदारी की मदद लेना जैसा कि इरशाद और एहतियात से काम ले, तुम्हारे बारे में किसी को हरगिज खबर ना लगे। इसी तरह उन लोगों की तरफ रुजू करने की ममानियत है जो इल्म व अहलियत नहीं रखते और ऐसे लोगों से पूछना जो फतवा के लिए मुनासिब ना हो जैसा कि फरमान इलाही है और उनके बारे में उनमें से किसी से ना पूछो। इसके बरअक्स बहस व तहकीक इल्म और बाहमी इल्म गुफ्तगू मतलूब है जैसा कि फरमाया गया। और इसी तरह हमने उन्हें नींद से उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से सवाल करें और गौर फिक्र करें और बाद अज़ा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। असहाबे कहफ और रकीम ऐसे नौजवान थे जिनकी याद को अल्लाह ताला ने उनके ईमान, सच्चाई और सालिहियत के सबब हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। बाद इसके कि अल्लाह ने उन्हें हिदायत से सरफराज किया और उन्होंने अपने रब के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। इसी तरह इस मुबारक सूरह यानी सूरह कहफ में दीगर नेक नमूनों का भी जिक्र है जिनके नाम, जमाना, मकाम या तादाद का जिक्र नहीं। जैसे वो नेक बंदा जिसके पीछे मूसा अलैहिस्सलाम चले, इसी तरह दो बच्चों का नेक बाप अब्दुल करनैन जिसे अल्लाह ने हर किस्म के असबाब वसाइल अता किए। यहाँ खालिस तौहीद है, नेक अमल है, वो हुस्रियाबियाँ और कारनामे हैं जिनका ताल्लुक दुनियावी जिंदगी की जीनत और आराइशों से नहीं और इज्जत वाली अबदी जिंदगी है जिसे शोहरत और मकबूलियत के मुजाहिरों से वाबस्ता लोग नहीं जान सकते। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपनी किताब की हिदायत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से नफा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ अल्लाह अज़ीम व जलील से अपने लिए और आप सबके लिए मगफरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मगफरत तलब करें, बेशक वो बहुत बख्शने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है और उसी के लिए तारीफ सजावार है। वो बुलंद है, पाक है और हर चीज पर कादिर है। मैं उस पाक ज़ात की हम्द व सना बयान करता हूँ। उसने बहुत ज्यादा अता किया और थोड़े अमल को भी कबूल किया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। वो मिस्र व नज़ीर से पाक है, वो जैसा कोई नहीं और वो खूब सुनने और देखने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके खुशखबरी देने वाले, डराने वाले रसूल और रोशन चिराग हैं। अल्लाह ताला दुरूद व सलाम बरकत नाजिल फरमाया आप पर, आपके आले व असहाब पर जो आज़्म, हिम्मत, सखावत और जद्दोजहद के पैकर थे और जो खैर के कामों में बगैर किसी सुस्ती या कोताही के सबकत ले जाने वाले थे और ताबीन पर और जो नेकी के साथ उनके नक्शे कदम पर चलते रहे और बहुत ज्यादा सलामती नाजिल करें। अम्मा बाद मुसलमानों, बेशक ये आदिम किस्सा यानी असहाबे कहफ का किस्सा मोमिन के दिल में खुसूसन मुसीबतों, बहरानों और तंगियों के वक्त यह अकीदा रासे करता है कि बंदा अपनी जात में कमजोर है मगर अपने रब की मदद से ताकतवर है और तौफीक अल्लाह ताला का अतिया और उसका इनाम है। बंदे के ईमान और नेक अमल के दो मकामात हैं, एक अमल और मेहनत का मकाम, दूसरा अल्लाह की तरफ
طرف سے انعام و توفیق کا مقام، عمل اور محنت کا مقام وہ اعمال و احوال ہیں جنہیں بندہ انجام دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان، بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، عمل اور محنت کے مقام کا بیان اور اللہ کے فرمان اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، اس کے اندر انعام اور توفیق کے مقام کا بیان ہے۔ لہذا جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس سے رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دیتا ہے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور فرمایا بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا۔ اسی طرح ان نوجوانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے۔ یہاں ان کا کھڑا ہونا اور یہ کہنا کہ ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، یہ عمل و محنت کا مقام ہے، اور ان لوگوں کے دلوں کو مضبوط کرنا اللہ کی طرف سے یہ انعام و توفیق کا مقام ہے۔ اور اللہ کا یہ قول، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ یہاں غار میں پناہ لینا عمل ہے اور رب کریم کی طرف سے رحمت کا پھیلنا توفیق و انعام ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر رحم کر۔ یاد رکھو کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسے مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ احمد اور مسلم میں ایک اور لفظ ہے اور وہ ہے جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا۔ اسی طرح نسائی نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص بروز جمعہ سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان روشنی عطا کرے گا۔ اور اسے حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے کہا ہے کہ حدیث صحیح اسناد ہے، اس لیے بخاری مسلم نے روایت نہیں کیا ہے، البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اتنی بات ہوئی اور آپ درود و سلام بھیجے، تحفہ کی گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت یعنی اپنے نبی محمد رسول اللہ پر تمہارے رب نے تمہیں اس کا حکم دیتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے سے نبی پر درود بھیجتے ہیں، مومن تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر، ان کے آل و ازواج پر اور ذریت پر۔ اے اللہ تو چاروں خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ تابعین سے اور قیامت تک درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا، اور تو اپنے عفو و کرم و سخاوت سے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا۔